بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، توانا بھی ہیں، جتنے بھی لوگ اس بارش کی، اس موسم کی اس شدت کی پرواہ کیے بغیر اپنے حبیب اور محبوب، اپنے مطلوب اور مقصود خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک اور حضور کے میلاد پاک کی اس محفل میں جوش و جذبے سے، ذوق و محبت سے تشریف لائے ہیں۔ میں اس موسم کو، اس دن کو، ان لمحوں کو، ان گھڑیوں کو، پانی کی ان بوندوں کو، باران رحمت کے ان بادلوں کو اور قصور کے در و دیوار کے سنگ و خشت کو گواہ بنا کے اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے قلوب کو عشق مصطفیٰ کی مزید تپش عطا فرما۔ آمین۔ مولا ہمارے قلوب کو اپنی عبادت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور گرمی اور حدت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک ادنا سا نظارہ ہے، یہ تو ایک ادنا سا نظارہ ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ آپ جس شہنشاہ گرامی کے اسم مبارک سے منسوب اس محفل میں آئے ہیں، آپ کا ایک ایک قدم قبولیت کا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک ایک ساعت قبولیت کی ہے، آپ کا ایک ایک سانس قبولیت کا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو کسی امتحان، کسی مشکل اور کسی تکلیف میں ڈالے بغیر صرف 3 مختصر سی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، چھوٹی سی مشکل بنتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس میں کیا کروں، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کی ہزاروں تکالیف اٹھائیں، ہزاروں مصائب اٹھائے، ہزاروں آلام اٹھائے، ہزاروں رکاوٹوں کا، بندشوں کا، موسموں کی شدتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جو عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے دین کی اقامت کے لیے، آپ کے پیغام کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے ہم اللہ سے ایک مملکت آزاد کا سوال کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے ہم وہ قربانیاں دیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، مشکلیں سہیں، تکالیف اٹھائیں، لیکن تکالیف اور مشکلات کے باوجود انہوں نے یہ مملکت عظیم حاصل کی جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آج الحمدللہ یہ پاکستان 70 برس کا ہو چکا ہے اور اس میں مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، جنگیں بھی آئیں اور کئی عروج و زوال کی داستانیں یہاں پہ جنم لیتی رہیں، لیکن آج یہ پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے یہ الحمدللہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے اور ہماری آزادی کی ضمانت ہے۔ ہمیں اولاً اور آخراً اس مملکت عظیم کے ساتھ اپنے عہد وفا کو نبھانا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے اس کے سبز ہلالی پرچم سے کیا تھا، جس پرچم کا رنگ گنبد خضرا کی سبزی سے مستعار لیا گیا ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں دنیا کی جنگیں توپوں سے نہیں ہو رہی، ٹینکوں سے نہیں ہو رہی، بندوقوں سے نہیں ہو رہی، فائٹر جہازوں سے نہیں ہو رہی، آبدوزوں سے نہیں ہو رہی،
آج میدان اس طرح نہیں سجتے جس طرح بدر یا احد سجا تھا، جس طرح 65 کا مارکا سجا تھا، یا جس طرح کارگل کا محاذ سجا تھا۔ آج جنگیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں، آج جنگ سمارٹ فون کے اوپر ہو رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں دشمن کی ہر سازش کے اوپر، دشمن کے ہر حملے کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، اور پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار اور پاکستان کے استحکام کی نگہبانی کرنی چاہیے جو ہمارا وطیرہ رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو صوفیاء کے تربیت یافتگان ہیں، جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی گرمی اور عشق مصطفیٰ کی حرارت ہے، ان کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جس وقت تمام سیاسی فرقے، جس وقت تمام مذہبی مسالک نے اپنے ہاتھوں میں بندوق اٹھا کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر رکھی تھی، اس وقت صوفیاء کے ماننے والے تھے، داتا علی حجویری کے ماننے والے تھے، معین الدین اجمیری کے ماننے والے تھے، شیخ احمد سرہندی کے ماننے والے تھے، بلے شاہ کے ماننے والے تھے، سلطان العارفین سلطان باہو کے ماننے والے تھے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے ماننے والے تھے، جن کے ہاتھوں میں بندوق نہیں تھی، جنہوں نے قربانیاں بھی دیں، اپنے علماء اور مشائخ کو بھی شہید کروایا، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے وفاداری کے عزم میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ آج ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے اس عزم وفا کو نبھانا ہے، اور میری دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک طرف تو دشمن پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر رہا ہے، دوسری طرف حملہ ہماری مذہبی اقدار پہ ہے، ہماری دینی روایات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جس کے اندر صرف ہندوستان کی تہذیب نہیں، مغرب کی پوری تہذیب، الہاد کی پوری تہذیب ہمارے اوپر مسلط ہے، اور وہ بھی اسی میڈیا کے ذریعے ہمارے دل و دماغ کو انفلوئنس کرتی ہے، اور ہمیں ہمارے اس بنیادی پیغام اور ہمارے اس بنیادی عہد سے دور لے کے جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ ہماری یہ ساری کی ساری اسلامی اقدار اور روایات کی عمارت کھڑی ہے، اور اس میں بنیادی حملہ ہمارے ایمان کے اوپر کیا جاتا ہے کہ ہمیں حب نبی سے روکا جاتا ہے، ہمیں ادب رسول سے روکا جاتا ہے، ہمیں تعظیم مصطفیٰ سے روکا جاتا ہے، اور ہمارے ضمیر پہ، ہمارے دلوں پہ، ہماری روحوں پہ وہ حملہ کیا جاتا ہے، اس ذریعے سے کہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کے متعلق گستاخانہ مواد چھاپا جاتا ہے، کبھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی خاکے چھاپے جاتے ہیں، کبھی حضور کی عزت پہ، حضور کی ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر ستم بالا ہے ستم یہ کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، اگر اس کے خلاف تم آواز اٹھاؤ گے تو دنیا تمہیں شدت پسند کہے گی، دنیا تمہیں بنیاد پرست کہے گی۔ مسلمانوں یاد رکھ لو، مسلمان کے ایمان پہ لازم اور واجب ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، سرکار کی حرمت اور سرکار کی ناموس کی پہرے داری کرے۔ قرآن نے مسلمان کو حضور کا یہ ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنوں اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو، اور میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا ایک دوسرے کو صدا دیتے ہو۔ اگر تم نے اس طرح پکارا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اپنے اعمال کے برباد ہونے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ یہ جزو اول ہے ایمان کا۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی فساد کی پاداش میں نہیں، کسی قتل کی پاداش میں نہیں، کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں اعمال برباد نہیں ہو رہے۔ ان تحبط اعمالکم،
کوئی قتل نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، شراب نوشی نہیں کی، کوئی اور جرم نہیں کیا۔ جرم کیا کیا ہے؟ حضور کو اونچی آواز سے پکار لیا، حضور علیہ السلام کو اس طرح پکارا جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہیں، تو کہا تمہاری ساری زندگی کا سرمایہ چلا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر سرکار بلاتے، وہ اپنی نمازیں چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کا یہ ادب و تعظیم ہمیں کتاب اللہ نے سکھایا ہے، یہ ہماری اسلامی تہذیب کا سرمایہ ہے، کوئی اس کو ہم سے نہ چھین سکتا ہے اور نہ کسی کو چھیننے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات وہ جو مفتی صاحب مجھ سے پہلے عرض کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ تربیت نہیں ملتی، جب تک وہ اصلاح نہیں ملتی، تب تک انسان کے اندر کی وہ دنیا پاک نہیں ہوتی، ایمان پوری طرح سے اندر نہیں اترتا۔ اصلاحی جماعت آپ کے پاس یہ پیغام لے کے آئی ہے کہ آپ، خاص کر میرے نوجوان ساتھی اور نوجوان بھائی، آپ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے چلائی گئی اس جماعت میں شامل ہوں۔ اس کے شانہ بشانہ آپ استحکام پاکستان کی جد و جہد کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے عشق کو دلوں کے اندر جاگزیں کرنے کی جد و جہد کریں، اور لوگوں کو اس امن کا پیغام دیں، اس محبت کا پیغام دیں جو دنیا کے لیے رحمت ہے، جو دنیا کے لیے باعث امن اور سراپا امن ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ تمام ساتھیوں کو، آپ تمام بزرگوں کو، اپنے بچوں کو جو آپ کے ساتھ آئے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس شدت اور اس بارش اور اس تکلیف کے باوجود بھی آپ جذبوں کی جس استقامت کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما رہے، یہ آپ کے عشق رسول کی علامت ہے، یہ آپ کے محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، یہ آپ کے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے عشق کی وہ گرمی ہے جو اس ٹھنڈ کے باوجود بھی آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید، تیرا جمال بے نقاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں۔ حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو، جنا ملیا نبی سہارا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ دربار پرانوار حضور سلطان